السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 59 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے: وذهب القدماء الى ان موضوع المنطق المعقولات الثانیہ من حیث الایصال الى المجہول۔ آج کے درس میں شارح علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ منطق کے موضوع کے سلسلے میں مناطقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ متقدمین مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہیں، جبکہ متأخرین مناطقہ کا موقف یہ ہے کہ منطق کا موضوع مطلق معقولات ہیں، خواہ وہ معقولات اولا ہوں یا ثانیہ وغیرہ۔ شارح علیہ الرحمہ کی اس بحث کو سمجھنے سے پہلے ہمیں معقولات اولا اور معقولات ثانیہ کو سمجھ لینا چاہیے، اور معقولات اولا اور معقولات ثانیہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے امور حقیقی، امور انضمامی، امور انتزاعی اور امور اعتباری کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں حاصل و موجود ہیں وہ کئی طرح کی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے ذہن میں حاصل و موجود ہیں، اگر وہ ایسی ہوں کہ ان کا خارج میں ایک وجود ہو، خارج میں ان کا ایک وجود حقیقی ہو، اور وہ کسی دوسری چیز کو عارض نہ ہوں، تو ایسی چیزوں کو امور حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے انسان، سورج، چاند، ستارے، آسمان و زمین، ان چیزوں کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، ان مفہوموں کو، ان معانی کو امور حقیقی کہیں گے، کیونکہ ان کا خارج میں اپنا ایک وجود حقیقی ہے اور وہ کسی اور شے کو عارض نہیں ہے۔ انسان کا خارج میں ایک وجود ہے اور وہ کسی اور شے کو عارض نہیں ہے۔ چاند کا اپنا ایک وجود ہے خارج میں، وہ کسی اور شے کو عارض نہیں ہے۔ تو انہیں کہیں گے امور حقیقی۔ اور اگر جو چیزیں ہمارے ذہن میں حاصل و موجود ہیں، اگر وہ ایسی ہوں کہ ان کا خارج میں اپنا ایک وجود تو ہو لیکن وہ کسی اور شے کو عارض ہوں، اس طرح کہ معروض کے وجود کے بغیر ان کا کوئی وجود نہ ہو۔ ہمارے ذہن میں حاصل ہونے والی چیزیں اگر ایسی ہوں کہ ان کا خارج میں اپنا ایک وجود تو ہو لیکن وہ کسی اور شے کو عارض ہوں، کہ اگر معروض نہ پایا جائے تو یہ بھی نہ پائی جائیں، تو انہیں امور انضمامی کہتے ہیں۔ جیسے سواد کا مفہوم، کالا پن، بیاض کا مفہوم، کہ سواد و بیاض کا خارج میں وجود تو ہے لیکن یہ سواد و بیاض کسی دوسری شے کو عارض ہے۔ سواد یہ اسود کو عارض ہے، بیاض یہ ابیض کو عارض ہے، کہ اگر وہ اسود یا ابیض چیز نہ پائی جائے تو پھر سواد و بیاض کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے معانی و مفاہیم کو امور انضمامی کہتے ہیں۔ یعنی امور انضمامی میں عارض و معروض دونوں کا خارج میں وجود ہوتا ہے، عارض کا بھی خارج میں وجود ہوتا ہے اور معروض کا بھی خارج میں وجود ہوتا ہے۔ اور اگر جو چیزیں ہمارے ذہن میں حاصل و موجود ہیں، اگر وہ ایسی ہوں
کہ خارج میں ان کا وجود ان کے منشأ انتزاع کے اعتبار سے ہو، یعنی خارج میں ان کا اپنا تو کوئی وجود نہیں ہے، ہاں ان کا ایک منشأ انتزاع ہے جس سے ان کا انتزاع کیا جاتا ہے، جس سے ان کا معنی و مفہوم اخذ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں حاصل ہونے والی، ہمارے ذہن میں موجود ہونے والی وہ چیزیں جن کا خارج میں اپنا کوئی وجود نہ ہو، ہاں خارج میں ان کا منشأ انتزاع موجود ہو اور ان کا وجود ان کے منشأ انتزاع کے وجود کے اعتبار سے ہو، ان کا خارج میں اپنا کوئی بھی وجود نہ ہو، صرف اور صرف ان کے منشأ انتزاع کا وجود ہو، ان کا وجود بس ان کے منشأ انتزاع کے وجود کے اعتبار سے ہو، تو انہیں امور انتزاعی کہتے ہیں، جیسے ابوت و بنوت، فوقیت اور تحتیت، کہ فوقیت اور تحتیت کا خارج میں اپنا کوئی وجود نہیں ہے، ہاں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو اوپر ہے، مثلا آسمان، تو اسی آسمان سے فوقیت کا مفہوم اخذ ہوتا ہے، انتزاع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے فوقیت کا خارج میں اپنا کوئی وجود نہیں ہے، ہاں خارج میں اس کے منشأ انتزاع آسمان کا وجود ہے جس سے فوقیت کا اخذ اور انتزاع ہوتا ہے۔ ایسے ہی تحتیت ہے کہ تحتیت کا بھی خارج میں اپنا کوئی وجود نہیں، ہاں ایک چیز ہے جو تحت ہے، جیسے زمین، تو ان کا منشأ انتزاع زمین خارج میں موجود ہے جس سے ان کا اخذ و انتزاع ہوتا ہے۔ ایسے ہی ابوت ہے، خارج میں اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے اب جو ان کا منشأ انتزاع ہے، اسی سے ابوت کا معنی و مفہوم اخذ ہوتا ہے، انتزاع ہوتا ہے۔ یہی حال بنوت کا بھی ہے، تو انہیں امور انتزاعی کہتے ہیں۔ اور اگر جو چیزیں ہمارے ذہن میں حاصل و موجود ہیں اگر وہ ایسی ہوں کہ نہ ان کا خارج میں اپنا کوئی وجود ہو اور نہ خارج میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے ان کو انتزاع کیا جا سکے، ان کا اخذ کیا جا سکے، نہ ان کا اپنا کوئی وجود ہو اور نہ منشأ انتزاع کے اعتبار سے ان کا کوئی وجود ہو، یہ پورے طور سے اعتباری ہوں، فرضی ہوں، تو انہیں امور اعتباری کہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو امور اعتباری کہتے ہیں، جیسے کلیت، جزئیت، جنسیت، فصلیت، فاعلیت، مفعولیت، یہ سب ایسے معنی اور مفاہیم ہیں جو اعتباری ہیں، فرضی ہیں، اصطلاحی ہیں، تو انہیں امور اعتباری کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب آپ معقولات اولیٰ اور معقولات ثانیہ کو سمجھیے۔ یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں حاصل و موجود ہوتی ہیں انہیں معقولات کہتے ہیں۔ ان معقولات کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے معقولات اولیٰ۔ معقول اول ذہن میں حاصل و موجود اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی اور شے کو عارض ہونے کا کوئی لحاظ نہ ہو اور خارج میں اس کا ایک مصداق بھی موجود ہو۔ معقول اول وہ مفہوم ہے جو ہمارے ذہن میں حاصل و موجود ہو، کسی اور شے کو عارض ہونے کا لحاظ کیے بغیر اور خارج میں اس کا ایک مصداق بھی موجود ہو، جیسے انسان ہے، فرس ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہ ان کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے تو
یہ ایسا مفہوم ہے جو کسی اور شے کو عارض نہیں ہے، کسی اور شے کو عارض ہونے کا لحاظ نہیں ہے، اور خارج میں اس کا ایک مصداق بھی ہے۔ خارج میں انسان موجود ہے، فرض بھی موجود ہے، آسمان بھی موجود ہے، زمین اور چاند بھی موجود ہے۔ یوں سمجھ لے کہ امور حقیقی کو معقولات اولا کہتے ہیں، اور معقول ثانی اس معنی و مفہوم کو کہتے ہیں جو ذہن میں کسی اور شے کو عارض ہو، جو کسی شے کو ذہن میں عارض ہو، خارج میں کسی شے کو وہ عارض نہ ہو۔ معقول ثانی اس معنی و مفہوم کو کہتے ہیں جو کسی شے کو صرف ذہن میں عارض ہو، خارج میں وہ کسی شے کو عارض نہ ہو، یعنی اس کا صرف وجود ذہنی ہو، اس کا وجود خارجی نہ ہو، خارج میں وہ کسی شے کو عارض نہ ہو، نہ تو عروض انضمامی کے طور پر اور نہ عروض انتزاعی کے طور پر۔ تو حاصل یہ ہوا کہ معقول ثانی اس معنی و مفہوم کو کہیں گے جو شے کو ذہن میں عارض ہو اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، نہ وجود انضمامی ہو اور نہ وجود انتزاعی ہو، یعنی نہ وہ امور انتزاعی میں سے ہو اور نہ ہی امور انضمامی میں سے ہو، اور امور حقیقی میں سے تو ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ امور حقیقی تو کسی شے کو عارض ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو معقولات ثانیہ نہ تو امور حقیقی ہیں، نہ امور انضمامی ہیں، نہ امور انتزاعی ہیں۔ معقولات ثانیہ یہ صرف اور صرف امور اعتباری ہوا کرتے ہیں، یعنی جو امور اعتباری ہیں وہ معقولات ثانی ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کا جو مفہوم ہمارے دماغ میں ہے وہ معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا مفہوم یہ کیا ہے، ایک خارج میں اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے اور یہ کسی اور شے کو عارض ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حالانکہ معقول ثانی کیا ہے، عارض ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کا مفہوم معقولات ثانیہ میں سے نہیں، امور حقیقی یہ معقولات ثانیہ میں سے نہیں، اسی طرح امور انضمامی بھی معقولات ثانیہ میں سے نہیں۔ لہذا سواد اور بیاض کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے یہ بھی معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہے، حالانکہ سواد اور بیاض یہ کسی شے کو کیا ہے، عارض ہوتا ہے، لیکن صرف ذہن میں عارض نہیں ہوتا ہے بلکہ خارج میں بھی کیا ہے، سواد اور بیاض کسی شے کو عارض ہوتے ہیں، کیونکہ سواد یہ اسود کو عارض ہوتا ہے اور بیاض یہ ابیض کو عارض ہوتا ہے، کہاں، خارج میں۔ لہذا امور انضمامی بھی معقولات ثانیہ میں سے نہیں، سواد اور بیاض اور اس جیسے دیگر عوارض بھی معقولات ثانیہ میں سے نہیں۔ اسی طرح امور انتزاعی مثلا فوقیت، تحتیت اور ابوت و بنوت یہ بھی معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہے، حالانکہ یہ کیا ہیں، ابوت اور بنوت یہ ایک دوسری شے کو عارض ہوتے ہیں، فوقیت اور تحتیت یہ بھی دوسری شے کو عارض ہوتے ہیں، لیکن یہ جس طرح ذہن میں لیکن فوقیت اور تحتیت جس طرح ذہن میں کیا ہے، آسمان و زمین کو عارض ہوتے ہیں، اسی طرح خارج میں بھی فوقیت اور تحتیت آسمان و زمین کو کیا ہے، عارض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا منشأ انتزاع آسمان و زمین خارج میں موجود ہے اور انہی سے ان کا کیا ہوتا ہے، انتزاع ہوتا ہے۔ لہذا فوقیت، تحتیت اور ابوت و بنوت یہ امور انتزاعیہ میں سے ہیں اور یہ معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح وجود اور شیعیت یہ بھی چونکہ امور انتزاعیہ میں سے ہیں، لہذا یہ بھی معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہوں گے۔
وجود کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، شیعیت کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، یہ معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ خارج میں وجود کا منشأ انتزاع موجود ہے، اور وہ ہے موجود۔ وجود کا منشأ انتزاع کیا ہے؟ موجود۔ شیعیت کا منشأ انتزاع کیا ہے؟ شیع۔ تو چونکہ وجود اور شیعیت کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے، اور وجود اور شیعیت یہ اپنے منشأ انتزاع کے اعتبار سے خارج میں موجود ہیں، لہذا یہ معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ معقولات ثانیہ بس وہی معانی و مفاہیم ہوتے ہیں جو صرف ذہن میں شے کو عارض ہوتے ہیں، خارج میں شے کو عارض نہیں ہوتے ہیں، خارج میں ان کا وجود کسی بھی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، نہ تو وجود حقیقی کے اعتبار سے اور نہ ہی منشأ انتزاع کے اعتبار سے۔ البتہ میر سید زاہد ہروی صاحب کو یہ وہم لاحق ہو گیا کہ وجود اور شیعیت یہ معقولات ثانیہ میں سے ہیں۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ میر زاہد صاحب کے اس موقف کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر زاہد صاحب کا یہ کہنا کہ وجود اور شیعیت یہ معقولات ثانیہ میں سے ہیں، یہ ان کا ایک وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ معقولات ثانیہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ معقولات ثانیہ وہی معانی و مفاہیم ہوں گے جو خارج میں کسی شے کو عارض نہ ہوتے ہوں، نہ عروض انضمامی کے طور پر اور نہ عروض انتزاعی کے طور پر، جبکہ وجود اور شیعیت یہ اپنے منشأ انتزاع کو خارج میں عارض ہوتے ہیں۔ وجود اور شیعیت اپنے منشأ انتزاع کے اعتبار سے خارج میں موجود ہوتے ہیں، تو جب یہ خارج میں اپنے منشأ انتزاع کے اعتبار سے موجود ہیں اور اپنے منشأ انتزاع کو عارض ہیں، تو پھر یہ معقولات ثانیہ میں سے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وجود اور شیعیت یہ امور انتزاعی میں سے ہیں، اور معقولات ثانیہ کی تعریف میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ معقولات ثانیہ وہ معانی و مفاہیم ہیں جو خارج میں کسی شے کو عارض نہ ہوں، نہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نہ عروض انضمامی ہو اور نہ عروض انتزاعی ہو، نہ وہ انضمامی طور پر عارض ہوں اور نہ انتزاعی طور پر عارض ہوں، یعنی وہ نہ امور انضمامی میں سے ہوں اور نہ امور انتزاعی میں سے ہوں، اور وجود اور شیعیت یہ امور انتزاعی میں سے ہیں۔ تو عروض خارجی یہ اتصاف انتزاعی کو شامل ہے، امور انتزاعی کو شامل ہے، تو پھر وجود اور شیعیت یہ معقولات ثانیہ میں سے کیوں کر شامل ہوں گے؟ ہاں، اگر میر زاہد صاحب یہ کہیں کہ معقولات ثانیہ کی تعریف میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ معقولات ثانیہ وہ معانی و مفاہیم ہیں جو کسی شے کو صرف ذہن میں عارض ہوتے ہوں، تو اگر وہ عروض ذہنی سے کوئی اور معنی مراد لیتے ہوں تو وہ بتائیں۔ اگر عروض ذہنی سے یہی معنی مراد ہے کہ وہ صرف ذہن میں عارض ہوتے ہوں، خارج میں عارض نہ ہوتے ہوں، تب تو پھر وجود اور شیعیت یہ معقولات ثانیہ میں داخل و شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر وہ عروض ذہنی سے کوئی اور معنی مراد لیتے ہیں تو بتائیں۔ اگر وہ عروض ذہنی سے کوئی اور معنی مراد لیتے ہیں تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عروض ذہنی سے خلط مراد لے رہے ہوں، دوسرا یہ کہ وہ عروض ذہنی سے عروض بعد وجود المعروض مراد لے رہے ہوں۔
اگر میر زاہد صاحب عروض ذہنی سے خلط مراد لے رہے ہیں، یعنی عارض ذہن میں معروض کے ساتھ مخلوط ہو، اگر میر زاہد صاحب یہ معنی مراد لے رہے ہیں تب تو یہ مفہوم جیسے دیگر لوازم ماہیت میں موجود ہے اسی طرح وجود اور شیعیت میں موجود ہے. تو جیسے دیگر لوازم ماہیت یہ معقولات ثانیہ میں شامل نہیں ہیں، اسی طرح وجود اور شیعیت بھی معقولات ثانیہ میں شامل نہیں ہوں گے. اور اگر وہ عروض ذہنی سے عروض بعد وجود المعروض مراد لے رہے ہوں، یعنی معروض کے وجود کے بعد عارض ذہن میں معروض کو عارض ہو، معروض کا وجود ہو چکا ہے، معروض کے وجود کے بعد اب عارض کا ذہن میں معروض کے ساتھ وجود ہو رہا ہے، تب تو یہ جیسے معقولات تب تو یہ جیسے وجود اور شیعیت کو شامل نہیں ہے، اسی طرح یہ دیگر لوازم ماہیت کو بھی شامل نہیں ہوگا. پھر سے سمجھ لیں، اگر میر زاہد صاحب عروض ذہنی سے عروض بعد وجود المعروض مراد لے رہے ہیں، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معقولات ثانیہ وہ معنی و مفاہیم ہیں جو معروض کے موجود ہونے کے بعد معروض کو ذہن میں عارض ہوتے ہیں. معقولات ثانیہ وہ معنی و مفاہیم ہیں جو معروض کے موجود ہو جانے کے بعد ذہن میں موجود کو عارض ہوتے ہیں. معروض کے وجود کے ساتھ ساتھ معروض کو عارض نہیں ہوتے ہیں، معروض کے موجود ہو جانے کے بعد یہ معروض کو عارض ہوتے ہیں. اور اس بنیاد پر میر زاہد صاحب یہ کہیں، لہذا معقولات ثانیہ کی اس تعریف سے وجود و شیعیت کے علاوہ دیگر لوازم ماہیت مثلا ابوت و بنوت یہ کیا ہو جائیں گے؟ معقولات ثانیہ سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ابوت اور بنوت یہ اپنے معروض یعنی اب اور ابن کو اب اور ابن کے موجود ہونے کے بعد عارض نہیں ہوتے ہیں، اپنے معروض کے وجود کے ساتھ ساتھ عارض ہوتے ہیں. جیسے ہی اب کا وجود ہوتا ہے ابوت کا بھی وجود ہوتا ہے، اب کو ابوت عارض ہو جاتی ہے. جیسے ہی ابن کا وجود ہوتا ہے اس سے ابنیت عارض ہو جاتی ہے. تو معقولات ثانیہ وہ ہیں جو معروض کے وجود کے بعد معروض کو ذہن میں عارض ہوں. اور چونکہ لوازم ماہیت مثلا ابوت و بنوت یہ کیا ہیں؟ معروض کے وجود کے بعد عارض نہیں ہوتے ہیں معروض کو، بلکہ معروض کے وجود کے ساتھ ساتھ ہی معروض کو عارض ہو جاتے ہیں. اس لیے لوازم ماہیت ابوت و بنوت یہ معقولات ثانیہ سے خارج ہو جائیں گے. تو یہی حال تو وجود اور شیعیت کا ہے کہ وجود اور شیعیت بھی یہ ایسے عوارض ہیں جو معروض کے وجود کے بعد معروض کو عارض نہیں ہوتے ہیں. موجود اور شیع کے وجود کے بعد موجود اور شیع کو عارض نہیں ہوتے ہیں، بلکہ موجود کے وجود کے ساتھ شیع کے وجود کے ساتھ ساتھ ہی کیا ہیں؟ یہ معروض کو عارض ہوتے ہیں. تو جیسے لوازم ماہیت ابوت و بنوت میں یہ معنی صادق نہیں آتا اور وہ معقولات ثانیہ سے خارج ہو جا رہے ہیں، اسی طرح وجود اور شیعیت پر بھی یہ معنی صادق نہیں آتا اور ابوت اور وجود اور شیعیت بھی معقولات ثانیہ سے خارج ہو جائیں گے. لہذا معقولات ثانیہ سے لوازم ماہیت کو خارج قرار دینا
اور صرف وجود اور شیعیت کو داخل قرار دینا یہ ایک وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں وذهب القدماء الى ان موضوع المنطق المعقولات الثانیہ من حیث الایصال الى المجهول۔ متقدمین مناطقہ کا موقف یہ ہے کہ منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہیں ایصال الی المجهول کی حیثیت سے، والمعقول الثانی عبارت عما یعرض للشیء فی الذہن، اور معقول ثانی اس معنی و مفہوم کا نام ہے جو شے کو ذہن میں عارض ہو، خارج میں عارض نہ ہو، نہ انضمامی طور پر اور نہ انتزاعی طور پر۔ فیخرج منہ الاعراض الموجودۃ فی الخارج، لہذا معقول ثانی سے وہ عوارض خارج ہو جائیں گے جو خارج میں موجود ہوتے ہیں، جیسے سواد اور لوازم ماہیت اور وجود اور شیعیت ونحوہما، اور وجود اور شیعیت کی جیسی چیزیں جیسے تحتیت، فوقیت وغیرہ۔ تو ہما ضمیر کا مرجع ہے وجود اور شیعیت۔ تو سواد جو مثال ہے یہ امور انضمامی کی مثال ہے، اور وجود، شیعیت، تحتیت، فوقیت وغیرہ یہ انتزاعی کی مثال ہے۔ وما عرض لبعض المحققین ان لا عروض للوجود والشیعیت فی الخارج فیدخل فی المعقول الثانی، اور بعض محققین جیسے میر سید زاہد ہروی اور بعض محققین کو جو یہ خیال لاحق ہوا کہ وجود اور شیعیت کا خارج میں کوئی عروض نہیں ہے، یعنی کوئی وجود نہیں ہے، منشأ انتزاع کے اعتبار سے بھی وجود نہیں ہے، فیدخل فی المعقول الثانی، لہذا وجود اور شیعیت معقول ثانی میں داخل ہوں گے، بخلاف سائر لوازم الماہیت، برخلاف دیگر لوازم ماہیت کے، فوہم و فاسد، تو یہ بس ایک وہم فاسد ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فإن العروض ہا ہونا یشمل الاتصاف الانتزاعیہ، کیونکہ عروض یہاں اتصاف انتزاعی کو شامل ہے، یعنی امور انتزاعیہ کو بھی شامل ہے۔ وہو موجود فیہما، اور اتصاف انتزاعی وجود اور شیعیت میں موجود ہے، کیونکہ وجود اور شیعیت یہ امور انتزاعی ہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَلْطُ أَوِ الْعُرُوزُ بَعْدَ وُجُودِ الْمَعْرُوزِ، اور اگر عروض ذہنی سے خلط مراد لیا گیا ہے یا عروض بعد وجود المعروض مراد لیا گیا ہے، فَالثَّانِي لَا يُعْقَلُ فِي الْوُجُودِ أَيْضًا، تو ثانی یعنی عروض بعد وجود المعروض یہ تو جس طرح لوازم ماہیت میں معقول نہیں ہے، اسی طرح وجود اور شیعیت میں بھی معقول نہیں ہے۔ تو جیسے لوازم ماہیت یہ معقولات ثانیہ سے خارج ہوں گے، اسی طرح وجود اور شیعیت بھی معقولات ثانیہ سے خارج ہو جائیں گے۔ والاول موجود فیہ، اور پہلا معنی یعنی خلط یہ تو وجود اور شیعیت میں بھی موجود ہے، جس طرح دیگر لوازم ماہیت میں کیا ہے موجود ہے۔ تو اگر دیگر لوازم ماہیت یہ معقولات ثانیہ سے خارج ہیں تو وجود اور شیعیت بھی خارج ہو جائیں گے، اور اگر وجود اور شیعیت معقولات ثانیہ میں داخل ہے تو پھر دیگر لوازم ماہیت بھی داخل ہوں گے۔ اور اول یہ وجود اور دیگر لوازم ماہیت دونوں میں موجود ہے، لأنها انتزاعیت لا توجد من حیث الخلط الا فی اللحاظ فقط، اس لیے کہ یہ امور انتزاعیہ ہیں جو بحیثیت خلط صرف لحاظ میں موجود ہوتے ہیں، ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے منشأ انتزاع کے اعتبار سے موجود ہوتے ہیں۔ ومثالہ، اب معقولات ثانیہ کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ومثالہ الکلیۃ والجزئیۃ والجنسیۃ والفصلیۃ، اور معقول ثانی کی مثال ہے کلیت، جزئیت، جنسیت اور فصلیت۔ فإنها لا تعرض لشیء من الموجودات الخارجیہ، کیونکہ یہ موجودات خارجیہ میں سے کسی موجود خارجی کو عارض نہیں ہوتے ہیں۔ وقد القیاس والحجۃ والعکس المستوی والنقیض، اور اسی طرح قیاس، حجت، عکس مستوی اور نقیض ہیں۔ یہ
متقدمین مناطقہ کا مذہب ہے کہ منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہے. اب آگے متاخرین کا موقف ذکر کیا جائے گا جس کا بیان انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.